يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المزيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعج الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما فناه، وعن شبابه فيما بلاه، وماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. معزز ناظرین، تحفہ رمضان مبارک کے 21ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کے اس درس میں زندگی اور وقت کے تعلق سے انشاءاللہ رب العالمین کچھ باتیں عرض کروں گا کہ زندگی کیا ہے اور وقت کیا ہے. ایک انسان کو اپنے وقت کی قدر کس طرح کرنی چاہیے، زندگی انسان کس طرح گزارے، کہاں گزارے، وقت کو کہاں صرف کرے. یقیناً اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی، دنیاوی زندگی دائمی زندگی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہونی ہے. جو انسان یہاں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اور کتنے چلے گئے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہم اعمال صالحہ کریں، اللہ رب العالمین کی بھرپور عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق دے. ناظرین، یہ دنیاوی زندگی ہے. ہم یہاں جو کچھ کریں گے، جو عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. اللہ رب العالمین کا مقصد ہی ہے اپنی عبادت کرنا. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنات اور انسان یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ رب العالمین نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں ہم جو عمل کریں گے، جو کام کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے. یعنی کہ جب تک اللہ رب العالمین 5 چیز اپنے بندوں سے نہ پوچھ لے، اس وقت انسان اللہ رب العالمین کے پاس سے نہیں ہٹے گا. وہ 5 چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عن عمری فیما فناه، اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنے بندوں سے عمر کے بارے میں سوال کریں. عن عمرہ فیما افناہ،
کہ عمر کے بارے میں سوال کرے گا کہ اے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں عمر دیا تھا، تم نے اس عمر کو کہاں گنوایا، اس زندگی کو کہاں گنوایا؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال جو تم نے زندگی پائی، اس زندگی میں تم نے اللہ رب العالمین کو خوش کیا یا نہ خوش کیا؟ اس زندگی کو پا کر کے تم نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ اس زندگی کو پا کر کے تم نے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے زندگی کے بارے میں، ہماری عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ دوسری چیز، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، توانائی دی، طاقت و قوت دی، تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اس جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کیا، دین اسلام کی کاموں میں صرف کیا، دعوت و تبلیغ میں صرف کیا، نیکی کی راہوں میں صرف کیا، یا کہاں خرچ کیا؟ یا تم نے اس جوانی کو برائیوں پر خرچ کیا؟ تم نے اس جوانی کو دیوانی سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کو ناخوش کیا، شراب پیتا رہا، نشے کی گولیاں کھاتا رہا، ماں باپ کو دھوکہ دیتا رہا؟ اس زمانے کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یقیناً جوانی بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہے۔ اس زمانے کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کر دیا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو، ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے جگہ دے گا۔ اور پانچویں چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو پانچویں چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا وہ ہے مال کے تعلق سے، کہ مال تم نے کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کو صحیح طریقے سے لایا، محنت مزدوری کر کے لایا، حلال طریقے سے لایا، اور لانے کے بعد تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ اچھائی کے راستے پر خرچ کیا یا برائی کے راستے پر خرچ کیا؟ مساجد و مدارس میں خرچ کیا، یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کیا، بیواؤں اور مفلسوں میں جا کر کے مال کو اپنے تقسیم کیا؟ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہ جو دو چیز ہے، عمر اور جوانی، زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزارا؟ آج ہم جن دوستوں کے ساتھ اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں ختم کر دیتے ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے روز آپ کے دوست کام نہیں آئیں گے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کے دوست، آپ کے احباب جو دنیا کی زندگی میں آپ کو برائیوں کا راستہ دکھایا کرتے تھے، آپ کو نشے کی گولیاں کھلایا کرتے تھے، حرام چیز کھلایا کرتے تھے، زناکاری کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، برائیوں کے اڈے پر لے جا کر آپ کو بہکایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ اپنے انگلیوں کو چباؤ گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَجُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کاش میں نبی کے دین کو اختیار کر لیا ہوتا، میں نبی کے راستے پر چل بسا ہوتا، قرآن و حدیث کے تعلق سے اپنی زندگی گزارتا، قرآن و حدیث کے راستوں پر چل بسا ہوتا۔ ہائے میری ہلاکت و بربادی، میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
उसने तो मेरे पास जो नसीहत आती थी उस नसीहत से मुझे वरगलाता रहा, बहलाता रहा, उस नसीहत से मुझे दूर भगाता रहा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की जिंदगी में दोस्त का होना भी, जो इंसान की जिंदगी में जो रवैया होता है, दोस्त का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अच्छे दोस्त का इंतखाब करते हैं, अगर आपका दोस्त अच्छाई के रास्ते पर आपको ले जाता है, आपका दोस्त आपको नेकी की रास्ता दिखाता है, आपका दोस्त आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले अहकाम आपको बताते हैं और आप उस पर अमल करते हैं, तब तो आप दुनिया की जिंदगी में भी लोगों के सामने आप सर उठाकर चलोगे, लोगों के माबैन आपकी इज्जत होगी, लोग आपकी इज्जत और तौकीर करेंगे और कल क़यामत के रोज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश होगा। लेकिन अगर हम और आपने अपनी जिंदगी में गलत लोगों को अपना दोस्त बनाया, गलत लोगों को हमने दोस्त के लिए चुना, तो यकीनन हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद होकर रह जाएगी। दोस्त की मिसाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोस्त की मिसाल, अच्छे दोस्त की मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खुशबू बेचने वाले इंसान की तरह है कि अगर आप खुशबू बेचने वाले के पास जाओगे, आप वहां जाकर के अपने हाथों पर खुशबू लगाओगे, लगा करके सूंघोगे, सूंघने के बाद आप वो खुशबू ले या ना ले या आपकी मर्जी है, लेकिन इतना तो होगा कि उसके पास आप गए, वो आपको अच्छा खुशबू दिया और आप सूंघते चले जाएंगे। ये अच्छे दोस्त की मिसाल है कि अगर आप अच्छे दोस्त के साथ रहोगे, अगर आप अच्छे दोस्त का इंतखाब करोगे, अच्छा दोस्त बनाओगे, तो आपको अच्छाई का रास्ता दिखाएगा, नेकी का रास्ता दिखाएगा, भलाई का रास्ता दिखाएगा, आपको नमाज पढ़ने के लिए कहेगा, रोजा रखने के लिए कहेगा, अच्छाई का काम करने के लिए कहेगा। और बुरे दोस्त की मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भट्ठी धोकने वाले इंसान की तरह है कि आप अगर उसके पास जाओ तो आपके जिस्म पर गर्द गुबार लाकर डाल देगा, आपका जिस्म, आपके जिस्म पर जो कपड़े हैं वो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। ये बुरे दोस्त की मिसाल है कि अगर आप बुरे दोस्त की सोहबत में रहोगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होकर रह जाएगी। तो नाज़रीन, जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें जिंदगी दी है, जो वक्त दिया है, इस वक्त को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सर्फ करें। इस मुकद्दस बाबरकत महीने को पा करके हम अपने वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाएं, अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सर्फ करें। हम इस मुबारक महीने में नमाज तरावीह अदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत से याद करें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें। क्या पता कि दोबारा ये वक्त आए या ना आए, हमारी जिंदगी बाकी रहे या ना रहे। इस मुबारक महीने को हमने इस साल पा लिया, क्या पता कि आइंदा साल हम इस दुनिया के अंदर रहे या ना रहे। तो मेरे भाइयों, हम भरपूर अपने वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तस्बीह तक़दीस में हम लगाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो और हमसे हमारी जिंदगी और हमारे वक्त का हक अदा हो जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि पांच चीजों से पहले गनीमत समझो, कि हमारे पास जो 5 चीज है, उस 5 चीज को 5 चीज के आने से पहले गनीमत समझो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली चीज शबाब का क़ब्ल हरमी, इस जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले गनीमत समझो कि अल्लाह ने जो जवानी दी है, इस जवानी में हम अल्लाह की भरपूर इबादत करें, जितना हो सके हम अल्लाह की इबादत करें। हम जवानी में हम सही तरीके से हम रुकू सुजूद कर सकते हैं, सही तरीके से हम खड़े होकर के नमाज अदा कर सकते हैं, अल्लाह की भरपूर इबादत कर सकते हैं। लेकिन जब जवानी खत्म होने के बाद जब इंसान के सर पर बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापे में इंसान सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता है, सही तरीके से नमाज के अरकान को अदा नहीं कर सकता है, सही तरीके से रुकू सुजूद नहीं कर सकता है, सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि इंसान के अंदर कमजोरी आ जाती है, जिसके बिना पर वो इबादत जो जवानी में करनी चाहिए था, जो इबादत जवानी में होनी चाहिए था, वो इबादत बुढ़ापे में नहीं हो पाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले गनीमत समझो।
وصحتک قبل سقم، اور تندرستی کو، توانائی کو، طاقت و قوت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ میرے بھائیوں، بہت اہم چیز ہے تندرستی۔ اللہ رب العالمین نے جن کے پاس تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو تندرستی دی ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اپنی عبادت کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کا پورا حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے وقت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔